Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. جو ماں باپ اپنے بچوں کو بیبی کیئر میں چھوڑ دیتے ہیں وہ بچے ماں باپ بوڑھے ہونے کے بعد اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیں گے. جن بچوں کا بچپنا ہم پر بوجھ لگتا ہے یہی بچے بڑے ہونے کے بعد ان پر ہمارا بڑھاپا بوجھ لگے گا. اس واسطے 10 سال کی عمر سے پہلے ہر باپ کی ذمہ داری ہے, ہر ماں کی ذمہ داری ہے گھنٹہ آدھے گھنٹہ بچے کو لے کر بیٹھنا, بچی کو لے کر بیٹھنا. جوان ہو گئے ان کا فون چیک کرنا, شادی سے پہلے اینڈرائڈ موبائل دلانا, گویا کہ باپ اپنی بیٹی کو خود بے حیائی کے در پہ لگا دینا ہے. اپنی اولاد کو شادی سے پہلے اینڈرائڈ موبائل دینے سے بڑی حفاظت کرو. مجبوری پہ دینا ہے تو اس میں چیک کرو. اس واسطے نہیں کہ ہماری بچیاں غلط کرتی ہیں, اس واسطے کہ کوئی غلط آدمی اس کے راستے میں نہ آ جائے, ہماری بچی کو کوئی گمراہ نہ کر دے, ہمارے بچے کو کوئی گمراہ نہ کر دے. ان کے موبائل پر نظر رکھنا محض جھوٹے اعتماد کے ساتھ, جھوٹے یقین کے ساتھ کہ نہیں ہمارے گھر کے بچے ایسے نہیں ہیں, ایسا جھوٹا اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کھانا کھلاؤ سونے کے نوالے کی طرح, لیکن نظر رکھو شیر کی نگاہ کی طرح, تب جا کے بچوں کی تربیت ہوگی. ورنہ دیکھو وہ صحابہ صحابیات کیسی حیا والی زندگی گزارے ہیں. 10 بار یہ قصہ ہم نے سنا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک جوان بیٹا انتقال ہو گیا, اور وہ بھی نبی کی حفاظت میں انتقال ہو گیا. ماں کو پتا چلا بیوہ ماں ہے, جوان بیٹا سہارا تھا وہ بھی مر گیا. اب وہ چلا تو گیا لیکن اسے جانے کے بعد اس بچے کو اللہ تعالیٰ شہادت کا ثواب دے گا یا نہیں دے گا, یہ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس عورت آتی ہے. حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے آ رہی ہیں؟ پورا برقع ہے, پوری حیا ہے, آواز رونے کی باہر نہیں آ رہی ہے, چہرے سے پردہ نہیں ہٹا ہے. اب جب وہ آ رہی ہیں تو حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی اس غم کے حالت میں بیٹے کی لاش سامنے دیکھ کر بھی رونا نہیں آ رہا ہے, رونے کی آواز باہر نہیں آ رہی ہے, چہرے سے پردہ نہیں ہٹا ہے. اس کو دیکھ کر تعجب سے ان صحابی نے پوچھا, اللہ کی بندی تیرا بیٹا مر گیا پھر بھی تیری چہرے سے پردہ نہیں ہٹا, رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے. جب صحابی کو بھی ان کی اس حیا پر تعجب ہوا تو وہ عورت, وہ ماں اپنی تمام مسلمان بہنوں کو سن لینا چاہیے, کیا بہترین پیغام انہوں نے دیا. وہ ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا مرا ہے, میری حیا نہیں مری ہے, میرا بیٹا مرا ہے, میری حیا نہیں مری ہے. اگر میں اپنا بیٹا کھوئی ہوں تو کیا اپنی حیا اور عزت بھی کھو دوں؟ اللہ کے نبی نے جب یہ جملہ سنا تو فرمایا فَإِنَّ لِابْنِكِ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ, اللہ تیرے بیٹے کو ایک نہیں 2 شہیدوں کا ثواب دے گا. کہاں وہ حیا, کہاں مسلمان لڑکیوں کی آج کی بے حیائی. اس واسطے میرے بزرگوں اپنی بچیوں میں حیا لانے کے لیے انہیں وقت دینا ضروری ہے. لمبا عرصہ اپنے گھر سے دور نہ رہو, اسکولوں کی زندگی کے ساتھ مدرسے کا ماحول دو, اس سے تبدیلی آئے گی. اور وقتی طور پر سننے سنانے کے ماحول کے بجائے مسلسل محنت کے انتظامات کرو, مسلسل کام کرنے کے پلاننگ کرو. نوجوانوں کو, نوجوان لڑکے لڑکیوں کو سدھارنے کے لیے, صحیح مسلمان بنانے کے لیے روزانہ کی ہفتہ واری کیا محنت ہو سکتی ہے اس محنت کی کوشش کرو. وقتی طور پر بیٹھ کر اٹھ جانا یہ جذبات کو ابھارتا تو صحیح ہے, لیکن ایک صحیح مسلمان بنانے کے لیے مستقل محنت کے بغیر آدمی بن نہیں سکتا ہے.